ہندوستان کے ہریانہ ریاست میں ایک خاص شہر ہے پانی پت، اور پانی پت میں جو شہنشاہ مانے جاتے ہیں وہ ہے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی درگاہ کا گنبد تو آپ دور سے ہی دیکھ سکتے ہیں، اتنا شاندار ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا اصلی نام تھا شرف الدین عراقی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا حضرت سیدہ حفیظہ جمال بی صاحبہ، جو سید رحمۃ اللہ شاہ کرمانی کی بیٹی تھی۔ ان کے والد کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ نعمانی جڑا ہے، کیونکہ امام اعظم کا اصلی نام نعمان تھا۔ ان کی ماں سید خاندان سے تھی۔ حضرت بو علی شاہ کا جنم 605 ہجری یعنی 1209 عیسوی میں ہریانہ کے پانی پت میں ہوا۔ اس وقت دلی میں بادشاہ قطب الدین کی حکومت تھی۔ ان کے والی حضرت فخر الدین عراقی بڑے عالم اور تصوف کے ماہر تھے۔ جب حضرت تھوڑے بڑے ہوئے تو انہیں تعلیم کے لیے دلی کے مشہور مدرسے وامی وہشت بھیجا گیا۔ وہاں انہوں نے پڑھائی پوری کی، پھر اسی مدرسے میں پڑھانے بھی لگے۔ پاس میں ایک مسجد تھی قطب الاسلام، جہاں انہیں خطیب اور امام بنایا گیا۔ قریب 12 سال تک انہوں نے وہاں خطاب دیے۔ ایک دن وہ اسی مسجد میں بیان دے رہے تھے کہ ایک درویش آئے اور بولے، فرالدین، کب تک ان کتابوں اور بیانوں میں الجھے رہو گے؟ اللہ نے تمہیں ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس اس کی باتوں کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ پاس میں ہی قطب مینار تھا، وہی مینار جو آج بھی دلی میں موجود ہے۔ وہاں انہوں نے ایک کمرے میں اتفاق کیا، اللہ کا ذکر شروع کیا، اور پھر اللہ نے انہیں قطب الابداعی کا ایسا مقام دیا کہ کیا بتاؤں۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے ملتا ہے۔ پھر حضرت نے اپنی ساری کتابیں اٹھائی اور یمنا ندی میں ڈال دی۔ بس وہاں سے ان کی عبادت اور روحانی کا سفر شروع ہو گیا۔ اب جان لو کہ وہ شرف الدین سے بو علی شاہ قلندر کیسے بنے۔ 2 کہانیاں مشہور ہیں۔ پہلے یہ کہ وہ ایک بار جزم کے ڈوبے تھے، تبھی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرف الدین، مانگو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا، مجھے مولا علی کا دیوانہ بنا دو، اور بس نبی نے انہیں بو علی شاہ بنا دیا۔ دوسری کہانی کہ کرنال میں ایک ندی کے کنارے وہ چلہ کر رہے تھے، ایک آواز آئی، شرف الدین، تمہارا چلہ قبول ہو گیا، اب جاؤ۔ مگر وہ وہیں کھڑے رہے۔ پھر ایک بزرگ آئے، ان کی کتابیں ندی میں ڈال دیں، اور ایک ایسی نظر ڈالی کہ حضرت کا دل بدل گیا، ساری روحانی طاقت انہیں مل گئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، بس اتنا ہی فرق ہے تیرے اور میرے پینے میں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بو علی شاہ اور حضرت امیر خسرو کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وہی امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خاص مرید تھے اور اردو فارسی کے مشہور شاعر۔ یوں کہ اس وقت دلی میں سلطان علاء الدین خلجی کی حکومت تھی۔ وہ اولیاء کے بڑے عاشق تھے۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت ابو علی شاہ کو نذرانہ پیش کریں، مگر حضرت تو بادشاہوں کا نذرانہ قبول نہیں کرتے تھے۔ تو سلطان نے حضرت نظام الدین اولیاء سے مدد مانگی۔ انہوں نے امیر خسرو کو بلایا اور وہاں پانی پت جاؤ، حضرت بو علی شاہ سے ملے، میرا سلام کہو اور سلطان کا نذرانہ پیش کرو۔ امیر خسرو دلی سے پانی پت پہنچے، درگاہ کے باہر کھڑے ہوئے اور خادم سے کہا، حضرت کو بتا دو کہ دلی سے امیر خسرو آئے ہیں۔ حضرت بو علی شاہ تو ان کی شہرت پہلے سے جانتے تھے۔ بلایا اور بڑے پیار سے ملے، نظام الدین اولیاء کا حال بھی پوچھا، پھر بولے، امیر، کوئی شعر سناؤ۔ خسرو نے اپنی شاعری شروع کی، محفل جم گئی۔ پھر حضرت بو علی شاہ نے کہا، چلو میں بھی ایک شعر سناتا ہوں۔ ان کا شعر سن کر خسرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ شعر سمجھ آیا یا نہیں سمجھ آیا؟ خسرو بولے، حضور، آپ کا شعر سنانا میرے لیے فخر کی بات ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ اتنے بڑے شاعر کو بھی حضرت کا شعر سمجھ نہیں آیا، سوچنے والی بات ہے، ایسی گہرائی تھی اس میں۔ پھر خسرو نے
सुल्तान का तोहफा पेश किया क्योंकि वो निजामुद्दीन औलिया के जरिए आया था, तो हजरत ने उसे कबूल कर लिया। अब एक करामात सुनो। एक बार हजरत पानीपत के मज़ार में खड़े थे। एक नौजवान चेहरा छुपाकर चल रहा था। हजरत ने पुकारा, अमर सिंह इधर आओ। वो नौजवान हैरान कि मेरा नाम कैसे पता। पास गया तो हजरत बोले, मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे बाप दादा सारे खानदान को जानता हूँ। कई साल पहले जंग में तुम्हारी ज़मीन छिन गई थी। तुम्हारी माँ जो उस वक्त पेट से थी सहारनपुर भाग गई थी। वहाँ तुम पैदा हुए। नौजवान दंग रह गया, बोला, ये सब आपको कैसे पता? हजरत बोले, अल्लाह ने बताया। मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, कलमा पढ़ो। उसने कहा, मुझे अपनी माँ से पूछना होगा। हजरत ने कहा, जाओ पूछ आओ। वो तेज़ी से सहारनपुर पहुंचा, जो पानीपत से 100 किलोमीटर दूर है। घर पहुँचे तो देखा उसकी माँ एक फ़कीर को खाना दे रही है। गौर से देखा तो वो हज़रत बू अली शाह थे। वो हैरान कि मैं तो तेज़ी से आया, ये पहले कैसे पहुंच गए? माँ को सब बताया। माँ बोली, जो इतना जानता है वो झूठा नहीं हो सकता। तुम कलमा पढ़ो और मुझे भी पढ़ाओ। दोनों माँ बेटों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर हजरत ने उन्हें उनकी सारी ज़मीन वापस दिलवा दी। हजरत का इंतकाल 724 हिजरी यानी 1323 में रमज़ान के महीने में हुआ। उनकी उम्र करीब 115 साल थी। आज भी लोग दूर दूर से उनकी दरगाह पर हाजिरी देते हैं। जो सच्चे दिल से मन्नत मांगता है, अल्लाह उनकी बरकत से मुराद पूरी करता है। जिन पर जिन्नात और जादू का साया हो वो भी यहाँ शिफा पाते हैं। दरगाह में हजरत की मज़ार पे दाहिनी तरफ उनके जिगरी दोस्त हजरत मुबारक खान साहब का मज़ार भी है, उसकी भी ज़ियारत करते हैं। हर साल रमज़ान की 9 तारीख को उनका उर्स बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह हज़रत बू अली शाह कलंदर का वाक़या। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।